اور فرمانے لگے اے عبداللہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیس من کبیر، یہ کوئی بڑی برائی کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ بڑی برائی کیا ہوتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نماز نہیں پڑھی عذاب ہوگا، ایسے ہی ہے نا، روزہ نہیں رکھا عذاب ہوگا، سانوں تو یہی گلاں سکھائی ہیں نا مولویوں نے، اے نہیں کیتا تے عذاب ہوئے گا، او نہیں کیتا تے عذاب ہوئے گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عذاب ہو رہا ہے قبر میں، نبی علیہ السلام پر منکشف ہو گیا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ ان میں سے ایک لا یتعذی من البول، پیشاب کرنے میں جلدی کرتا تھا۔ یہ حدیث تو یہ ہے نا کہ وہ لا یتعذی من البول، پیشاب سے بچتا نہیں تھا، لیکن معنی پتہ ہے اس کا کیا ہے؟ پیشاب میں اس کو بڑی جلدی ہوتی تھی، بڑے پیچھے مصروفیت ہے، 1 سیکنڈ میں پیشاب کر کے نکل گیا۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے وہ ہاتھ میں ہی ناڑا ہوتا ہے اور باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں واش روم سے۔ یہ عذاب کی پہلی پوزیشن ہے۔ چھوڑ دو آپ یہ بڑے عذابوں کو، بھائی نماز نہیں پڑھی تو عذاب ہوگا، وہ بعد کی بات ہے، پہلے اس سے عذاب تو بھگتو۔ پہلی سیڑھی چڑھو گے تو آخری اسٹیپ پہ جاؤ گے، پہلی سیڑھی چڑھنے کے بعد آخری اسٹیپ تک انسان پہنچتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پہلا شخص احدہما، پہلا شخص وہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور عذاب قبر ہو رہا، اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ جس کو قبر میں ہی عذاب شروع ہو گیا تو آگے کیا ہوگا؟ اور یہ حدیث دلیل بھی ہے جو عذاب قبر کے منکر ہے کہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے والا، پیشاب کرنے میں جلد بازی کرنے والا کہہ لو آپ، آرام سے تسلی سے، استنجا شریعت کا لازمی جزو ہے پاکیزگی کے لیے۔ استنجا جو ہے یہ شریعت مطہرہ جس کو کہتے ہیں آپ، پاک شریعت کا پہلا جزو لازم ہے، اور اگر مطہر نہیں ہوئے تو آپ کا کوئی عمل ہوا ہی نہیں۔ تو جب آپ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچے تو آپ کی نمازیں کہاں گئیں؟ آپ تو پلید ہیں، آپ تو ناپاک ہیں۔ جب تک آپ کا استنجا سلامت نہیں ہے اس کے بعد والے سارے نیک اعمال سلامت نہیں ہیں۔ آسان سی بات ہے، 2 حرفی بات ہے۔ اس لیے پیشاب کرنے میں جلدی نہیں کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، ٹھک پیشاب کیا چل پڑا 1-2 سیکنڈ کے اندر۔ لہذا اس سے توبہ کرو، رجوع کرو۔ جب بھی آپ نے واش روم جانا ہے تسلی سے فارغ ہو کے پاک ہو کے آنا ہے وہاں سے، ورنہ یہ عذاب قبر کی پہلی بات ہے یہ۔ اور جس کو قبر میں ہی عذاب ہو گیا آگے اللہ ہی خیر کرے، آگے کی نجات تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو پیشاب کے قطروں سے بچا ہی نہیں، وہ پاک ہوا ہی نہیں، اس کا وضو ہوا ہی نہیں، اس کی نماز ہوئی نہیں، اس کا نیک عمل ہوا ہی نہیں، اس کی تلاوت قبول ہوئی نہیں، اس کا صدقہ قبول ہوا ہی نہیں، اس کا کوئی اذان بھی قبول نہیں ہوئی اگر مؤذن ہے، اگر امام ہے تو اس کی نماز ہوئی نہیں۔ پہلا شریعت کے اعمال صالحہ کا جزو پیشاب کے قطروں سے بچنا ہے، استنجا کرنا ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ ہم سب ہیں۔ اس پہلی بیماری سے تو کچھ صحیح ہیں، کچھ لوگ غور کرتے ہیں، تسلی سے فارغ ہوتے ہیں، اور دوسرا کون ہے؟ وہ ہم سب ہیں۔ والآخر یغتاب الناس، دوسرا وہ ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا پھرتا تھا۔ غیبت پتہ کیا ہے؟ غیبت کوئی اچھی نہیں ہوتی، یہ بے وقوفوں نے نکالا ہے، بدعت حسنہ بدعت سیئہ، اور کوئی بدعت حسنہ نہیں۔ جو بدعت ہے وہ نئی چیز ہے، بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، وہ حسنہ کیسے ہو گئی؟ وہ بری اور اچھی کیسے ہو گئی؟ اسی طرح غیبت اچھی بھی کوئی نہیں ہے، بری بھی کوئی نہیں ہے، ساری برائیاں ہیں۔ یغتاب الناس، دوسرا آدمی لوگوں کی غیبت کرتا تھا، اور غیبت ہوتی وہ ہے جس سے دوسرے کا دل دکھے، جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی انسلٹ ہو، اس کی توہین ہو، اس کی دل آزاری ہو، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اچھی بات ہے تو بندہ ویسے ہی کرتا ہے۔ اچھا اس کو منہ پہ کیوں نہیں کہتا السلام علیکم رحمۃ اللہ، یہ سب کیا حال ہے؟ پرے جا کے کیوں بک بک کرتا ہے؟ جو پرے جا کے بک بک کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ یغتاب الناس، لوگوں کے پاس اس کی غیبت کر رہا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں کچھ ایسا بیان کر رہا ہے جو اللہ کے ہاں پکڑ کا سبق ہے۔
سبب ہے۔ اب غور کریں، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے والے کو قبر میں عذاب ہوگا، اور دوسرا کون ہے؟ یعنی اگر یہ کوئی پوچھے آپ سے کہ قبر میں عذاب شروع ہوگا یا نہیں ہوگا، کن کو ہوگا؟ جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا ہوگا اور جو لوگوں کی غیبت کرتا ہوگا، یہ سب سے پہلے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ نمازیں تو بعد رہ گئی نا، باقی اعمال تو بعد رہ گئے، کتنا چھوٹا عمل ہے۔ یعنی یہ مومن کو مطہر کرنے کی ابتدا ہے، مومن کو پاک کرنے کی ابتدا ہے۔ اگر مومن یہاں پہ پاک ہو کے چلا ہی نہیں تو آگے مومن ہے ہی نہیں، آگے کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ مسئلے کی بات ہے، پیشاب کے قطروں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کیا کریں، ہر ممکن نہیں، لازم کوشش کیا کریں۔ اگر پیشاب کے قطروں سے نہیں بچے تو پھر آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اور دوسرا بات، غیبت مت کرو۔ غیبت ویسے تو قرآن کی آیت ہے نا کہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی کھایا تو ہے نہیں، وہ احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اگلی بات سن لو کہ غیبت کرنے والے کو سب سے پہلے عذاب ہوگا، قبر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ ابھی حشر میں جانا ہے، پسینے میں ڈوبنا ہے، پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے حشر میں ننگے کر کے کھڑے کر دینا ہے، یہاں تک پسینے میں دبا دینا ہے، سورج سوا نیزے پہ آ جانا ہے، بڑی شدت والی وہ میدان ہونی ہے، لیکن عذاب قبر سے شروع ہو جانا ہے۔ حشر لگنے سے پہلے غیبت کرنے والے کی پکڑ قبر سے ہو جانی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اس چیز سے بچو، یہ بہت سنگین مرض ہے اور بندے کی پلیدی کا سبب ہے۔ زبان بھی پلید اور جسم بھی پلید۔ غیبت سے زبان پلید ہو گئی اور پیشاب کے قدروں سے جسم پلید ہو گیا تو عمل کہاں گیا؟ کوئی نیکی ویکی نہیں، پھر ساری بربادی بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل